اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، حسب معمول یہ ناچیز قرآنی آیات کے متعلق چند اپنی گزارشات پیش کرنے حاضر ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ اور کچھ لگتی باتیں، تاکہ تھوڑا سا جتنا ممکن ہے قرآنی آیات پر غور و خوض کیا جائے، اور پھر جو کچھ حاصل ہو اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا جائے، اور جہاں حکم دیا ہے کچھ کرنے کا تو وہ کام کیا جائے، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رکا جائے۔ یہ ایام جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کے ایام ہیں۔ اس پہ سامعین کی خدمت میں اس تحفہ الہی جو پیغمبر کو عطا ہوا ہے، اس کوثر کی عطا پر جو پیغمبر کو عطا ہوئی ہے اور پیغمبر کے ذریعہ انسانیت کو عطا ہوئی ہے، اس پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو، ہماری زندگی ان کی اتباع میں گزرے، موت ان کی محبت میں آئے، قیامت کے روز قبر میں اور قیامت کے روز ان کی شفاعت نصیب ہو۔ بہرحال علماء و ذاکرین جناب سیدہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے والد گرامی پر نازل ہوئی، اور عملاً جن ہستیوں نے قرآن مجید کو اپنے عمل کے سانچے میں ڈالا، ان میں ایک جناب زہرا صلوات اللہ علیہ بھی ہیں۔ آج کی آیات میں جو پہلی آیت ہے 116، اس میں رب العالمین نے
ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ حرکت، یہ گناہ، یہ سوچ معاف نہیں فرمائے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ اعلان رب العالمین ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا، پسند فرمائے گا، وہ معاف فرما دے گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک بنا ڈالا اپنے ذہن میں، ظاہر ہے کہ عملاً تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، یہ شرک بندے کے ذہن میں ہوتا ہے، بندے کی سوچ میں ہوتا ہے، بندے کے عمل میں ہوتا ہے۔ جس کسی نے اپنی سوچ میں، اپنے عمل میں اللہ کا شریک بنا ڈالا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس میں ہمیشہ جب اس قسم کی آیات آتی ہیں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ بہت ہی سخت وارننگ ہے، جس سے غفلت جو ہے وہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، اور ہوپ بھی ہے، امید بھی ہے، امید بھی بہت بڑی ہے دلائی گئی اس آیت میں۔ یعنی ایک شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا اگر انسان نے کر ڈالا تو، اور کرتے کرتے مر گیا، توبہ نہ کی، واپس نہ آیا، رجوع نہ کیا اللہ کی طرف، اپنی سوچ کو بدلا نہیں، اپنے اعمال کو بدلا نہیں، تو وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور باقی سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑی امید ہے کہ باقی سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ اگر انسان ایک شرک سے بچ جائے تو باقی گناہوں کی معافی کے چانسز ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی امید ہے۔ جو آدمی جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، جن کا واقعی یقین ہے، تو وہ ہاتھ پاؤں، رات دن ہاتھ پاؤں ماریں گے، اپنی کوشش جاری رکھیں گے کہیں شرک نہ ہو جائے۔ باقی جو گناہ ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بچا جائے، لیکن کم از کم شرک جو ہے اس سے تو ضرور بچیں گے، اس لیے کہ وہ اگر کہیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا اور ہم نے توبہ نہ کی تو پھر بخشش کی امید نہ رکھیں۔ نہ شفاعت کام آتی ہے کسی کی، نہ نبیوں کی، نہ ائمہ کی، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہاں وہ شفاعت کریں گے۔ شرک کے معاملے میں بندے کو بہت ہی جتن کرنے چاہیے، بڑی سٹرگل کرنی چاہیے تاکہ یہ گناہ سرزد نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، لیکن قرآن مجید نے یہ فرما کر امید دلائی ہے کہ ممکن ہے وہ معاف ہو جائیں، لیکن یہ تو بالکل معاف نہیں ہوگا۔ جو جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یقیناً جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ، اور وہ جہنم کے عذاب سے تھوڑا سا واقف ہے، قرآن مجید نے جو بیان فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا بیان 100% سچ اور حق ہے، تو یقیناً پوری کوشش کرے گا کہ جہنم سے بچ جاؤں، شرک جیسا گناہ اس کا ارتکاب نہ کروں۔ اب عزیزو، اگر یہ بات اعلان ہو گئی ہے، اور بلکہ ہر روز ہونی چاہیے تاکہ آدمی کو وارننگ ملنی چاہیے، اگر کسی بھی علاقے میں کوئی بیماری گھس آئے تو وکلاء یہی کرتے ہیں، خبردار گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں کہ ان سے بچنے کی کوشش کرو، کیسے بچو ان جراثیم سے، ان جرم سے، اس کے طریقے بتاتے ہیں جو ان کے علم میں ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، علماء ان کو بیان کرنا چاہیے، مقررین کو بیان کرنا چاہیے، ذاکرین کو اس بہت بڑے گناہ اور خطرناک ترین بیماری کا اعلان ہونا چاہیے، وہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوا ہے۔ ممکن ہے اپلائی کرنے میں کبھی کبھی اختلاف ہو کہ یہ شرک بنتا ہے، یہ شرک نہیں بنتا،
لیکن کچھ تو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنا بڑا اعلان قرآن مجید نے فرمایا ہے تو قرآن مجید خود ہی ارشاد فرمائے گا. چونکہ اتنا بڑا اعلان فرما دیا کہ بالکل معاف نہیں ہوگا تو قرآن مجید کا ہی کام ہے کہ وہ سمجھائے، اور سمجھایا ہے قرآن مجید نے. آپ اگر پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید پہ غور کریں تو قرآن مجید آپ کو جگہ جگہ ہر صفحے پر ہر جگہ سمجھائے گا کیسے نہ کرو. سمجھایا، عیسائیوں کو سمجھایا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط سوچ کر بنا لی. یہودیوں کو سمجھایا جب حضرت عزیر کے بارے میں انہوں نے غلط سوچ بنا لی. دوسرے بت پرستوں کو سمجھایا جب وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو قابل پرستش قابل عبادت سمجھا، ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی. تو یہ ساری کوششیں رب العالمین کی یہی تھیں کہ تاکہ شرک جیسے بڑے گناہ سے بچ جائیں. باقی گناہ بھی جو انسان جان بوجھ کر اور سینہ تان کر کرتا ہے وہ بھی کبھی شرک کے زمرے میں آ سکتے ہیں، لیکن اصل شرک جو ہے وہ توحید کے بارے میں جتنی سوچ رکھنا، صحیح سوچ رکھنا ممکن ہے، انسان کے بس میں ہے، اس میں غلطیاں نہ کریں. یعنی جیسے کہ سمجھایا جاتا ہے بچوں کو صفات ثبوتیہ بھی ہیں، سلبیہ بھی ہیں. وہ صفات ہیں اللہ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سوٹیبل ہیں، وہ ہیں جو سوٹیبل نہیں ہیں. اور اسی طرح جو ہیں وہ معصومین نے دعاؤں میں جگہ جگہ فرمایا ہے. وہ تو خیر ایک تشریح ہے قرآن و حدیث کی، لیکن خود قرآن نے کیا بتایا. دیکھیے اس سے بعد کی جو آنے والی آیت ہے اسی پہ غور کر لیجئے. ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بت جن کو وہ مؤنث کہتے تھے اور ان کو مؤنث بھی کہتے تھے، ان سے دعائیں بھی مانگتے تھے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مذکر ہے میل و فیمیل ہے اس سے اگر میل سے فیمیل سے نہ مانگا جائے تو میل سے مانگا جائے، نہیں. یعنی یہ اصل میں وہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بتوں کی پرستش جو کرتے تھے ان سے دعائیں مانگتے تھے. بیٹھے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، تم یہ کر دینا، تم یہ کر دینا. دعا مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے ان کو خطاب کر کے تم کر دینا، تم کر دینا. وہ کہتے یہ تھے، ان سے کیوں مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں یہ ہمارا وسیلہ ہے. اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن دعائیں ان سے مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا، ان سے دعائیں مانگتے ہیں. اور بلکہ اب اس کو اسی فعل کو جو ہیں کہ یعنی بتوں کو جو ان کے خیال میں ایک مؤنث بھی ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ تو اصل در حقیقت یہ لوگ سرکش شیطان سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. ان یدعون الا شیطانا مریدا. عزیزان گرامی آگے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اب ایک مقدمہ دوسرے کا بھی یعنی دعائیں اس سے پہلا مرحلہ یعنی بتوں سے مانگتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بتوں سے مانگنے کا کیا مطلب، یہ شیطان ان کو ادھر لگا، شیطان سے مانگ رہے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اور اس نے تو اعلان کر دیا شیطان نے رب کے سامنے کہ میں تیرے بندوں میں سے خاص تعداد بندوں کی ان کو اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا. طریقہ کیا ہوگا میرا، ان کو غلط پٹیاں پڑھاؤں گا، گمراہ کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، یہ کر ڈالو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر ڈالو تو جیسے پہلے حضرت آدم ہمارے جد کو امید دلائی کہ تم اگر یہ درخت کھا لو تو تم ہمیشہ رہ جاؤ گے یہاں، یعنی ایک امید دلائی. اسی طرح بہت انداز اس پہ سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے، علماء کی باتیں، سب سے پہلے تو محمد علیہ السلام کے فرامین، پھر علماء کے انداز. سوچے وہ کیسے باتیں کیسے کرتا ہے، کیسے سوچتا ہے، ہمارے ذہن میں کیسے وصفے جو انسان ایسا کر سکتا ہے. یعنی کبھی کہتا ہے
ابھی تو کر ڈالو نا، بعد میں توبہ کر لینا، کیا حرج ہے، ٹائم تو ہے، ابھی جوان ہو، بوڑھے ہو کر جو ہیں وہ پھر نماز مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے رہنا، کیا فرق پڑتا ہے، قضا پڑھ لینا آگے چل کر، رات کو سوئے رہو، آرام کر لو، پھر قضا پڑھ لینا، فرق کیا پڑتا ہے۔ ایک بات کیا کروں، یعنی اس قدر وسوسے اس کے آتے ہیں کہ آدمی ہر طرف سے وہ آتا ہے، اگرچہ وہ انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کرے، لیکن انسان اندر سے خود چونکہ کھوکھلا ہوتا ہے، اس کا خدا پر یقین کم ہوتا ہے، اطاعت خدا کا عادی نہیں ہوتا، پھر آسانی سے وہ اس کو گمراہ کر لیتا ہے۔ بہت امید ہے، یہ کر لو نا، ابھی کیا ہار جائے، توبہ کر لو، کون دیکھ رہا ہے، اب کر ڈالو، مختلف اینگل سے۔ اور بالخصوص حضرت نوح کی بد دعا سے علیہ السلام، جب لوگ بہت سے ظاہر ہے کہ تھوڑے سے رہ گئے، 70 بندے، اور باقی بہت سے جو ہے جتنے بھی تھے وہ غرق ہو گئے، تو آیا ایک تفسیری واقعہ ہے، آیا کہنے لگا آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے تو میری بھی 2 باتیں سن لو۔ آپ نے فرمایا اس پر لعنت کر کے کہ کیا بات ہے، فرمایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان سخت غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت آسانی سے میں اسے گمراہ کر لیتا ہوں، سخت غصے میں ہوتا ہے۔ جب 2 نامحرم لڑکی اور لڑکا تنہا ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر میں آسانی سے انہیں گمراہ کر سکتا ہوں۔ نہیں، اپنی طرف سے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں احادیث میں آئی ہیں کہ اس ملعون سے کیسے بچا جائے۔ آدمی تقریر کر رہا ہے، آگے سے واہ واہ ہو رہی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ ہاں اس کا مطلب میری تقریر چمک گئی، لوگوں نے پسند کر ڈالی، میری تعریف ہو رہی ہے، یعنی ایک ایک بات نہیں، قرآن کی تلاوت کر ڈالی، بڑی خوبصورت تلاوت، لوگوں نے پسند کی، آخر آواز آدمی نے سوچنا شروع کر دیا میں شاید بہت بڑا قاری ہوں، باقی لوگوں نے میری، تو ایک ہر طرف سے آتا ہے، یعنی کسی پہلو کو یہ جانے نہیں دیتا۔ اور کیسے نکالنا چاہیے، یہ بھی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ تو خیر مقابلہ لگا رہتا ہے، یہ تو مقابلہ لگا رہتا ہے، شیطان اپنا کام کرے گا، اللہ کے بندے جو ہیں پھر اس سوچ کو فوراً نکال دیتے ہیں، استغفر اللہ، استغفار کر کے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر جو ہے اس سوچ کو نکال دیتے ہیں، لیکن یہ آتا ہے، چھوڑتا نہیں، بالکل کسی طرف سے نہیں چھوڑتا۔ تو وہ کیا طریقے اختیار کرتا ہے، سوچ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا آج نہیں تو کل کر لینا نا، ابھی تو سو جاؤ نا، تھکے ہوئے، صبح نماز قضا پڑھ لینا۔ وہ بھی وہ لوگ جو کم از کم قضا پڑھتے ہیں، بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ چلو نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، ہم نے کہاں دیکھے ہیں قبر سے نکال کر ٹانگے گئے ہیں لوگ، ان کو سزا ملی ہے، یہ ایسی جرت کرتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بالکل مرنا ہی نہیں ہے اور جنت و جہنم پر ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر ان کو میں کہوں گا ان کو کہ چوپایوں کے کان کاٹ دو، یعنی ایک ایسی حرکت ہے بےہودہ سی، بھی آخر اس چوپایوں کے کان کاٹنے میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں، کریں گے وہ لوگ میرے کہنے پر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سے قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق کو تم نے اس کو حلال کر کے کھایا یا حرام کر کے کھایا ہے، ہم نے حلال و حرام نہیں کیا اس کو، کچھ چیزوں سے منع فرمایا تھا جو نقصان دہ تھی تمہارے لیے، لیکن حلال و حرام ایک تو وہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، نقصان دہ ہے، یہ حلال ہے، فائدہ مند ہے۔ کبھی لوگ خود خواہ اپنی طرف سے جی
او جی یہ اس طرح جی، اس کا احترام یہ ہے جی، اس نیاز کا احترام یہ ہے جی، اس نظر کا احترام یہ ہے جی، یہ مرد نہیں کھا سکتے جی، یہ عورتیں کھا سکتی ہیں، یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ مرد کھا سکتے ہیں، پوری ایک شریعت بنائی جاتی ہے۔ یہ عادتیں وہ ڈالتا ہے۔ اگر خدا رسول نے فرمایا کہ مرد نہیں کھا سکتے، نہیں کھانا چاہیے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یہ سورہ انعام میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ چیز مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ چیز عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد۔ اللہ نے فرمایا میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ اسی طرح کی باتیں وہ ہر جگہ مختلف انداز سے آ کر جو ہے وہ سکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد رزلٹ بتایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ جو شیطان کو اپنا ولی یعنی ہدایت کرنے والا، گارڈین وہ بنا لے گا، دوست بنا لے گا، تو یہ بھی سن لو فقط خسر خسرانا مبینہ، وہ بڑے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان تو بس وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، خالی کوئی وعدہ پورا بھی نہیں کرتا اور کسی امید کو برلا بھی نہیں سکتا۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اسی طرح کیا اس نے ہر جگہ۔ کبھی غیرت دلا کر ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کبھی امیدیں دلا کر بھئی یہ کر ڈالو تو تم یہ ہو جاؤ گے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو بس دھوکہ ہی دیتا ہے، اس کا وعدہ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ میں بہرحال یہ باتیں قرآن مجید نے تو کہ اس شرک کے اعلان، نہ معاف کرنے کے اعلان کے بعد جو باتیں بتائی ہیں، ظاہر ہے کہ جب جن پر جہنم کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وہ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو شرک کی شمار ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایک شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کسی اور میں مانی جائیں، کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسے اس کی بھی صفات ہیں، جیسے اللہ بے نظیر ہے وہ بھی بے نظیر ہے۔ اس قسم کے کلمات، اس قسم کی سوچ جو ہیں وہ یقیناً جو ہیں وہ یعنی خدا سے تقابل مخلوق کا کرنا یہ بڑی غلط بات ہے۔ مخلوق جو 100% محتاج ہے اللہ کی، اس کا تقابل اللہ سے کیا کرنا ہے؟ مخلوق کا مخلوق سے تقابل کرو، اللہ سے نہیں۔ نہ اللہ جیسے کوئی شخص ہے، لا نظیر لہ ولا مثیل لہ ولا شبیہ لہ، نہ اس کو کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی نظیر ہے، نہ اس کو کوئی بات کیا ہے، لیکن یہ آدمی، یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں اور کرتے رہے، اور غلطی کی۔ عیسائیوں نے غلطی کی، غالیوں نے غلطی کی، نصیریوں نے غلطی کی، یہ باتیں ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں۔ اس پر غور اور توجہ کرنی چاہیے۔ میں ایک وہ محفل کہ جس میں توحید کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، آدمی چپ کر کے بیٹھا رہے تو وہ شامل شمار ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک عام بندے کی غیبت جو ہے وہ انسان کر رہا ہو اور چپ کر کے بیٹھا رہے، سنتا رہے، اس کو ٹوکے نہیں یا یہ نہیں کہے بس بھائی میں نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے یہ بات سننے کی، تو وہ شامل ہو جاتا ہے اس میں۔ پڑھے علماء سے پوچھے آپ۔ تو جہاں توحید کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، یعنی میں یوں اگر کہوں کہ توحید کی غیبت ہو رہی ہو اور وہاں لوگ بیٹھ کر آہ واہ کر رہے ہوں، تو میرے خیال میں یا تو سمجھ نہیں ہے ان کو، اگر سمجھ ہے تو پھر وہ شریک ہو جائیں گے۔ سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ تو یہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ دعائیں مانگتے، پہلی بات جو شرک کے بعد فرمائی ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ ان بتوں سے جن کو خود ہی وہ مؤنث کہتے ہیں، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے۔ دعا مانگنا بڑا اہم ہے، یہاں لوگوں نے ہمیشہ غلطی کی، امتوں نے۔ اور قرآن مجید میں سورہ مومن میں، اس کا نام دوسرا سورہ غافر بھی ہے، 60 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون من عبادتی، یعنی عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دوں گا۔ اب دیکھو
یہاں دعا کو عبادت فرمایا گیا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ غلطی سے لکھا گیا. تو وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. یہ سورہ مومن ہے، 40 نمبر سورہ ہے. اور اب دعا کے بارے میں اس بات کو امام زین العابدین علیہ السلام نہج البلاغہ میں سیف السجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَسَمَّيْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً وَتَرْكَهُ اسْتِكْبَارًا وَتَوَعَدْتَ عَلَىٰ تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ تو نے دعا مانگنے کو، یعنی تیری ذات سے جو دعا مانگی جائے، اللہ سے دعا اس کو تیری ذات نے عبادت شمار فرمایا ہے، اور جو اس کو چھوڑے اس کو متکبر فرمایا ہے. تیری ذات نے تکبر کرتا ہے وہ آدمی، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا، اور اس پر دعا نہ مانگنے پر جو ہے تیری ذات نے جہنم کا وعدہ کیا ہے. اللہ لاکھوں سلام ہوں ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے قرآن کے معانی کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے. تو دعا بہت ہی اہم مرحلہ ہے عزیزو، اس میں غلطی نہ کی جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے. لیکن بہرحال اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی غلط فہمی مبتلا نہ ہو. مسلمانوں میں، اہل سنت میں اور شیعوں میں مروج ہے یا رسول اللہ یا علی کہتے ہیں. یہ ان سے دعائیں نہیں مانگی جاتی، ان سے شفاعت کے لیے کہا جاتا ہے، استشفاء، اس لیے کہ وہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں کبھی کبھی دعا توسل پڑھی جاتی ہے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے اللہ کے ہاں جس کا مقام و مرتبہ ہے، تجھ سے درخواست ہے ہماری کہ تم اللہ سے شفاعت کرو. البتہ اس مرحلے پر شاید کچھ اختلاف ہو علماء مسلمین میں، کیا وہ اب یہ آواز ہماری ان تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. ہم الحمد اس بات کے کہہ لیں کہ ان تک یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، استغفار فرماتے ہیں. تو یہ ہے دعا مانگنا. اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ سمجھے آدمی کو وہ دینے والا ہے تو میرے خیال میں قرآن مجید اس کا خلاف کھڑا ہو جائے گا، خود ائمہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. وہ شفاعت فرماتے ہیں، وہ سفارش فرماتے ہیں، اور وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، البتہ وہ جو اس قابل ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ خود خداوند متعال ہم شب قدر کو دعا مانگتے ہیں، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ. خدایا تیرے دربار میں تجھے وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے کہ تو ہمارا مالک و خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے. خود تیرے دربار میں تو ہی ہمارا وسیلہ ہے. اور پھر عرض کرتے ہیں بے محمدن بے محمدن بے محمدن بے علی بے علی بے فاطمہ، ان کے صدقے میں، ان کے صدقے میں، ان کے صدقے میں. تو بات یہ عرض کرنے کی یہ ہے کہ مانگا رب العالمین سے جاتا ہے، اور دینے والا بھی وہی ہے. یہ سوچ بالکل پکی ہونی چاہیے. اگر اس میں جھول آ گئی تو آدمی اپنے اس راستے سے ہٹ گیا جو قرآن دے رہا ہے اور معصومین دے رہے ہیں. اسی طرح آپ سورہ دعا یستشیر کو پڑھیں، انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت المعطی وانا السائل، تو ہی رزق دینے والا اور رزق کھانے والا ہوں میں. یہ دعا حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم فرمائی ہے. صحیح ہے، آپ دیکھیے مفاتی میں ہے، اور جو دوسری کتابیں ہیں دعاؤں کے ان میں ہے یہ دعا. دعائے جوشن کبیر کو دیکھیں آپ، کس طرح معصوم رب العالمین سے خود مانگ رہے ہیں. لہذا یہ غلط فہمی واضح طور پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے، جو ان سے ہم یا علی عرض کرتے ہیں، یا علی یا رسول اللہ، شفاعت کے لیے کہتے ہیں، وہ شفاعت فرمائیں. دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دعا اسی سے مانگی جائے،
اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. اور یہ قرآن مجید فرما رہا ہے, واضح طور پر فرما رہا ہے. اور اب قرآن مجید آپ دیکھیں اسی بات کو, یدعون من دون اللہ یدعون من دونہ, اس کو دیکھیں قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے. ہر جگہ اس مرحلے کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ خبردار ایسی حرکت نہ کرنا, اللہ کے علاوہ دوسروں سے نہ مانگنا. اللہ ہی دینے والا ہے, وہی موتی ہے, وہی داتا ہے, وہی عطا کرنے والا ہے. دعا کا مرحلہ بڑا اہم ہے. اور دیکھیے ایک اور آیت آپ خدمت کروں, الفاظ کے ہیر پھیر میں لوگوں کو کبھی کبھی چکروں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ سورہ آل عمران ہے, اس کی آیت نمبر 80 نمبر آیا آپ سورہ عمران. آپ سے گزارش ہے کہ اگر نوٹ کر لیں تو دیکھیں تو میری بھی بھلائی ہوگی اور آپ کی بھی بھلائی ہوگی. اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا, یہ تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 80 یعنی 80 نمبر آیت ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ, کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور فیصلہ کرنے کی طاقت, حکم, حکومت اور نبوت عطا فرمائے, پھر وہ یہ کہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, میرے بندے بن جاؤ, من دون اللہ. وہ یہ حرکت کر ہی نہیں سکتے, یہ نہیں کرتے. ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کے عہدے کا تقاضا ہوتا ہے, رب العالمین ان پر نگران ہوتا ہے. وہ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اس پہ طنز ہے یہودیوں پر بھی, عیسائیوں پر بھی, اور موجودہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی سوچتا ہے تو اسلام سے خیر نکل جاتا ہے. لیکن بہرحال چلو ایک گروپ ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کونوا عبادا لی من دون اللہ, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, پڑھتے جو ہو کتاب اس میں دیکھو کہ تم ربانیین اللہ والے بنو. اور اگلا جملہ تو بڑا زبردست ہے عزیزو, اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ آج بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں مختلف الفاظ کے ہیر پھیر سے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, اور وہ کبھی یہ حکم نہیں کریں گے, وہ کبھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ تم ملائکہ اور نبیین کو رب کہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, کبھی نہیں کہیں گے کہ نبیوں کو مان لو, ملائکہ کو رب مان لو. اس آیت کو پلیز آپ کی خدمت گزارش ہے نوٹ کر لیں اور پڑھیں, ترجمہ خود پڑھیں. اور فرمایا اگلا مرحلہ اس سے زیادہ اہم ہے, اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے. اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ, کہ اسلام لانے کے بعد, مسلمان بننے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر کا کہیں کہ تم نبیوں کو رب مان لو, تم ملائکہ کو رب مان لو, کیا وہ کفر کا حکم دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. جہاں رب اپنے نبیوں کی یہ تصدیق فرما رہے ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے رب مانو, اور یہ بھی نہیں کہا کہ دوسروں کو رب مانو, دوسرے نبیوں کو رب مان لو. وہاں نبیوں کی تصدیق ہونے کے ساتھ ہمیں یہ چیز فرما رہا ہے کہ خبردار تم بھی کسی کو, نہ نبی کو, نہ امام کو, نہ ملائکہ کو رب نہ ماننا. رب ایک ہے, اللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے وہ چیز جس کو اپنے ذہنوں میں آپ نے بٹھانا ہے, تاکہ بہت سی غلط فہمیاں ادھر ادھر سے کسی مختلف الفاظ سے, الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین, وہ رب اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, دوسرا کوئی نہیں. اور پھر فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اب یہ شیطان کی باتیں کہ یہ سب کام شیطان کے ہیں, اس قسم حرکتیں کرواتا ہے. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا, اور ان کو کوئی دوسرا نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا, بس وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ رہے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جہاں میں جب شرک کی بات ہو رہی ہے, میرے لاکھوں درود و سلام ہو جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین پر, کہ انہوں نے اپنے مشہور خطبے میں جو سب, یہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہے کہ بیوی کو نکلنا پڑا,
توحید دوبارہ سمجھانا پڑی، توحید کا مسئلہ سمجھانا پڑا۔ یہ آسان کام نہیں عزیزو کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ 30 راتوں کے لیے، پھر 40 ہو گئیں، گئے تو پیچھے ان کے صحابہ کرام نے حضرت ہارون کو قتل کرنے پر تل گئے۔ یہاں بھی مشکل بن سکتی ہے، انسان اپنی جب تک خدا مجبور نہیں فرماتا خود نہیں اطاعت کے لیے تیار کرے گا، نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جناب سید نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، ایمان کا حکم اس لیے دیا ہے اس نے کہ مجھ پر ایمان رکھو، قیامت پر ایمان رکھو، پیغمبروں پر ایمان رکھو، تمام نبیوں کو پر ایمان رکھو، تمام کتابوں پر ایمان رکھو۔ اس نے یہ فرمایا تھا کہ تم شرک سے پاک رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جہاں بی بی نے مصالح احکام بیان فرمایا، وہ پہلا لفظ جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، ایمان اس لیے فرض کیا اللہ نے تمہارے اوپر تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ معاف نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ مشرک کے لیے سفارش بھی کام نہیں آتی۔ ہوشیار ہو جاؤ، دھوکے نہ دو اپنے آپ کو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور خود پڑھو، قرآن مجید میں تلاش کرو، علماء ربانیین کے ساتھ بیٹھو۔ دیکھیں علماء، ہم نہیں کہتے کہ سارے علماء جن کو ہم سمجھتے ہیں ربانیین ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو دنیا کا بندہ ہے اور کون ہے جو رب کا بندہ ہے۔ یہ ہر صنف میں کالی بھیڑیں آ جاتی ہیں، اور وہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں جس سے لوگوں کے جیبوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ خدا را اپنی ذات کو بچاؤ۔ آپ لاکھوں دے سکتے ہوں گے، لیکن مناسب انداز سے اس مرحلے کو سوچو، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، خود بھی جو ہے اس بات کی احتیاج اور ضرورت رکھتا ہوں کہ مسلسل مطالعہ کروں، مسلسل اپنے آپ کو بچاؤں، اپنی سوچ کو پاک رکھوں۔ جو میں سمجھ رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں، اگر کہیں غلطی ہو، کمی رہ گئی ہو تو آپ آگے بڑھیں اور اس بات کو ہاتھوں میں لیں اور سمجھیں اس مسئلے کو، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بی بی نے فرمایا جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک وحرم الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ، شرک اس لیے حرام قرار دیا ہے تاکہ تم اس کے رب ہونے کو خالصتاً مانو۔ اس کے رب ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے رب ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے رب ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا بی بی کی آواز نہیں سنی جا سکتی؟ کم از کم وہ لوگ جو بی بی کے فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور بی بی کے مصائب پر روتے ہیں اور بی بی کی مشکلوں پر روتے ہیں، تو بی بی کے ان الفاظ پہ کان دھرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے بی بی ناراض ہو جائے اور بی بی کی بابا کی محنت جو ہے وہ رائیگاں ہونا شروع ہو جائے۔ محنت رائیگاں نہیں ہوتی، یعنی اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ رسول گرامی کی محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی، یعنی ہمارے پر مؤثر نہ رہی تو رسول گرامی کی کوشش جو ہے وہ خود افسوس کریں گے کہ میں ان کو نہیں بچا سکا شرک سے۔ عزیزو غور و فکر کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھو، قرآن مجید کو دیکھو، قرآن مجید کیا فرما رہا ہے، جس سے روک رہا ہے رک جاؤ، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر حکم دیتا ہے کسی بات کا تو کرو، یہی مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ آگے قرآن مجید کا انداز ہمیشہ یہی رہا ہے، جب کبھی جہنم سے ڈرایا تو فوراً اپنے محبت اور پیار کا اظہار بھی فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو صحیح سوچتے ہیں، عقیدہ صحیح ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، احکام خدا اور اطاعت رسول میں لگے رہتے ہیں، سندخلہم جنات تجری، ہم انہیں ان باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب العالمین
ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ بیان ہوا ہے، تیرے نمائندوں نے بیان کیا ہے کہ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو اس سے سوال کیا جائے، اور جہاں جہنم کی وعید اور عذاب کا تذکرہ ہو تو اس سے پناہ مانگی جائے۔ جو تیری ذات نے مشرکوں پر جہنم کا وعدہ کیا ہے، ڈرایا ہے ان کو اور وعدہ فرمایا ہے، ہمیں اس سے بچا لے۔ اور یہ جو نعمتیں تیری ذات نے عطا فرمائی ہیں ان لوگوں کو جو ان کی سوچ صحیح ہے، عمل بھی سوچ کے مطابق صحیح کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما ہم ناچیزوں کو۔ وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا وعدہ پورا، اس سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہی وہ ذات ہے جو وعدہ کرے گی وہ پورا ہوگا، اور اس کا ہر قول سچ ہے اور حق ہے۔ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری امیدیں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم نہیں جانا ہے جنت میں، دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔ یہودیوں نے کہا ہم نے جانا ہے، عیسائیوں نے کہا ہم نے جانا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہم نے جانا ہے۔ الحمدللہ حضرت موسیٰ کے صحیح فالور وہ جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے صحیح فالور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی جب تک کہ حضور نہیں تشریف لائے فالو کیا، ان کی اتباع کی، وہ ضرور جائیں گے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس طرح پیغمبر کے صحیح فالور ضرور جائیں گے، انہی کے لیے جنت بنی ہے اور انہی کے لیے یہ نعمات رب نے رکھی ہیں۔ لیکن یہ بات کہ انسان صرف نعرے لگا کر دعویٰ کر کے کہے کہ میں چلا جاؤں گا، نہیں، جب تک کہ کوشش نہ کرے، سٹرگل نہ کرے، اپنی سوچ کو، اپنی ایمان و عقیدے کو شرک سے نہ بچائے اور اپنے اعمال کو صحیح سمت میں نہ کرے، نہیں بچ سکتا خواہ کوئی بھی ہو۔ اور اس کا آگے فرمایا یہ کوئی بات ہے کہ تمہاری سوچوں کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار پائیں گے نہ کوئی ولی پائیں گے۔ ومن یعمل من الصالحات، دیکھو نا کسی بات کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن کی جاتی ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے مرد اور عورت جو مومن ہیں ان کی تعریف فرما دی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو ان کی ذمہ داریاں اللہ نے لگائی ہیں وہ صحیح طریقے سے وہ ادا کریں گے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہی مومن ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرا برابر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال مومنوں کے بارے میں خاص طور پہ ذکر ہوا ہے کہ بالکل ذرا برابر بھی ان پر جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوگی۔ نہ ماننے والے گناہگاروں پر، کفار پر بھی زیادتی نہیں ہوگی، وہ اپنے اعمال کے کیا پائیں گے۔ اس کا مطلب عزیزو اس بات کو بھی ذہن میں رکھو، من یعمل سوءا یجزا بہ عمل، ومن یعمل من الصالحات عمل، اعمال ہیں، کیا خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی ہے اپنی فطرت پہ، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل آپ کا عمل ہونا چاہیے، خالی نعرے باتیں نہیں۔ اور عمل معصومین نے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اور آدمی کہے کہ ہمیں معصومین کے نام سے تو محبت ہے لیکن کام سے نہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، نقصان میں چلا جائے گا، گھاٹے پہ چلا جائے گا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور قرآن مجید نے اب یہاں ایک اور خوبصورت انداز سے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، ارے اگر بہترین دین اسی کا ہے کہ جو اپنے سر کو خداوند متعال کے سامنے چکا دے، یعنی اللہ کے ہر حکم کو مان لے اور ہر حکم کی تابعداری کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے بڑھ کر کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ،
اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو خدا کے سامنے جھکا دیا. وہ محسن، وہی اچھے کام کرنے والا ہے، وہی اچھے کام کرنے والا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور حضرت ابراہیم کی ملت، پاکیزہ ملت کو جو ہے فالو کیا اس نے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم وہ عظیم آدمی تھے کہ جن کو اللہ نے اپنا خلیل فرمایا ہے، اپنا دوست فرمایا ہے. اللہ کو نہ کسی دوست کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے، نہ کسی بھی طرف سے کسی تعاون کی کسی کو ضرورت ہے. لیکن یہ اعزاز اور عظمت حضرت ابراہیم کو ملی کہ خدا نے ان کو اپنا دوست قرار دیا. اور دوست کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دوست کبھی اپنے دوست کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم ہمیشہ خدا کے لیے سوچتے تھے، ہمیشہ خدا کے لیے کرتے تھے، ہمیشہ ان کی سوچ خدا کے لیے ہوتی تھی. خانہ کعبہ بناتے ہوئے دعا مانگی تو یہ عرض کی بار الہ تو ان کو رزق دینا، ان میں سے جو مومن ہوں ان کو رزق دینا. اللہ کے نافرمانوں کی بات نہیں کی، اس لیے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ دوست کے بارے میں وہی سوچے جو دوست چاہتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جو کافر ہوں گے ان کو کچھ عرصہ کے لیے میں ان کو فائدہ اٹھانے دوں گا. اور پھر دعا کر ڈالی، پہلے تو ہمیں مسلمان بنا، پھر ہم میں میری ذریت میں امت مسلمہ بنا. اب حضرت ابراہیم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جیسے ہماری اس وقت امت مسلمہ ہے ماشاءاللہ ایک دوسرے کے مارنے میں سبقت لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے میں سبقت لے رہے ہیں. یہ امت مسلمہ حضرت ابراہیم اپنے جیسی مانگ رہے تھے کہ جس طرح تو نے مجھے اور اسماعیل کو معصوم بنایا ہے، اسی طرح میری ذریت میں بھی ایک معصوم مسلمہ امت بنا دے. سبحان اللہ، یہ سوچ حضرت ابراہیم کی. خلیل بنایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ کا ہے. حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تو اس لیے نہیں کہ کوئی وہ مخلوق ہونے سے بلند ہو گئے، وہ بھی مخلوق ہیں. جو کچھ زمین و آسمان ہے وہ بھی سب کچھ اسی کا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور کرنے والا ہے. بہت شکریہ، آپ نے میری باتوں کو توجہ سے انشاءاللہ سنا ہوگا. آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا آخر میں، کھڑے ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں، اس شرک کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. یہ وہ ہر طرف سے آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی کو سجدے کرے، کسی غیر کو. سوچ کا شرک بڑا خطرناک ہے، عقیدے کا شرک بڑا خطرناک ہے، عمل تو بعد میں آتا ہے. اس سوچ غلط ہو جائے تو عمل بھی پھر تب ہوتا ہے. اس لیے اس بات کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، معصومین کے کلام کو دیکھیں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنی سوچ کو صحیح رکھنے کے لیے دعائے جوشن کبیر کا ترجمہ پڑھیں، دعائے یستشیر کا چھوٹی سی دعائے ترجمہ پڑھیں. اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر صحیفہ سجادیہ کہ یہ دعائیں جو ہیں ان کو پڑھیں تو یقیناً آپ کے دل و دماغ میں کبھی شرک نہیں آئے گا، اور اعمال بھی اتنے پاکیزہ ہو جائیں گے جن کو قرآن آگے بڑھ کر ارشاد فرمائے گا کہ اعمال صالحات ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے. جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے، شرک سے ہمیں بچائے، اور رب العالمین ان کی محبت دنیا اور آخرت میں ہمارا ذخیرہ قرار دے. شفاعت ہمیں زندگی میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور معاشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی اولاد کی شفاعت نصیب فرمائے. قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے. اللہ رب العالمین التجا ہے کہ سب کی دعائیں مستجاب ہوں، اور ہمیں رب سے اللہ یہ توفیق دے کہ تجھ سے ہم مانگیں، کسی اور سے نہ مانگیں، تجھ سے توقع رکھیں. حضرت ابراہیم جس طرح اس لیے خلیل کہتے ہیں کہ فرمایا کہ وہ سوائے رب کے کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. رب العالمین ہمیں بھی یہ توفیق دے دے تاکہ تیری محبتیں اسی میں جئیں، اسی میں مریں. اور یہ تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر کام نہیں چل سکتا. شیطان کے شر سے بچائیں یا اللہ، اس لیے کہ شیطان کے وسوسوں سے تیرے نبیوں نے پناہ مانگی ہے. ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں، ہمیں اور ہماری ذریت کو بچا لے یا اللہ، ہمیں اور ہماری ذریت کو جہنم سے بچا لے یا اللہ. اور ہم سب ناچیزوں کو
اپنی محبت میں جینے کی توفیق عنایت فرما، اور تمام سامعین کے دلی حاجات پورے فرما، مشکلات حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔